ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا کر کے عقل و فہم سے نوازا، اور پھر انسان نے سائنس کو اپنا زیور بنا کر علم و فن میں کمال مہارت حاصل کی۔ ناظرین، چاند پر قدم جمانے، ستاروں پر کمندیں ڈالنے اور مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈنے کے بعد کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی جدت کو چھونے لگا کہ روبوٹک ٹیکنالوجی سے ہوتا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ کر بھی انسانی جستجو کا سفر ختم نہیں ہوا، اور حضرت انسان نے مصنوعی بارشیں تک برسا کر بادلوں کو بھی اپنے تابع کر لیا۔ میڈیکل سائنس کے میدان میں ترقی کر کے نہ صرف انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کر لیا گیا، بلکہ مصنوعی نسل کشی سے بچے تک پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ ناظرین، جدت کے اس سفر میں بارہا انسان قدرت کے مد مقابل آیا، اور قدرت سے ٹکر ہمیشہ ہی انسان کی تباہی و بربادی ثابت ہوئی۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے روسی سائنسدان کے بارے میں بتائیں گے جس نے بندریا کے پیٹ سے انسانی بچہ پیدا کر کے دنیا کا مضبوط ترین اور پھرتیلا انسان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور قدرت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، اس روسی بایولوجسٹ اور سائنسدان کا نام ایلیا ایوانووچ ایوانوف تھا۔ ایوانوو روس کے شہر کرش گبرنیا کے شہر شیگری میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1896 میں خارکوو یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور 1907 میں مکمل پروفیسر بن گیا۔ ناظرین، 20ویں صدی کے آغاز میں ایوانوو نے مصنوعی خوراک اور گھوڑوں کی افزائش کے لیے ایک کھاد کا عملی استعمال مکمل کیا، جس کے نتائج اس وقت بہت سنسنی خیز تھے، اور ایوانوو کے اسٹیشن پر دنیا کے کئی حصوں سے گھوڑے پالنے والے اکثر آتے تھے۔ سوویت سائنسی دنیا میں ایک عام سیاسی تبدیلی کے دوران ایوانوو اور ابتدائی تحقیق اور تجربات میں شامل کئی سائنسدان اپنے عہدے کھو بیٹھے۔ 1930 کے موسم بہار میں ایوانوو اپنے ویٹرنری انسٹیٹیوٹ میں سیاسی تنقید کی زد میں آئے۔ آخر کار 13 دسمبر 1930 کو ایوانوو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے 5 سال کی جلا وطنی کی سزا سنائی گئی، جہاں اس نے 20 مارچ 1932 کو فالج سے مرنے تک کازیک ویٹرنری زوالوجسٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کیا۔ ناظرین، اس روسی سائنسدان ایوانوو کو آج دنیا پاگل سائنسدان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر اور ذہنی مریض ہو کر مرا۔ اس نے 1896 میں خارکوو یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور ویٹرنری میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ ناظرین، ایوانوو نے مختلف قسم کے جانوروں کے آپس میں ملاپ سے نئے جانور پیدا کرنے کے تجربات شروع کیے۔ اسے ان تجربات میں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، مگر وہ نر جانور سے نطفہ لے کر مصنوعی طریقے سے مادہ میں رکھنے کا معجزہ قرار پایا، جس سے اسے بے حد شہرت ملی، اور وہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی اس شعبے کا لیڈر بن گیا۔ ایوانوو نے زیبرے اور گدی کے باہمی ملاپ سمیت کئی ایسے تجربات کیے، مگر جس چیز نے اسے پاگل سائنسدان کا لقب دیا وہ اس کی بندریا اور انسان کے ملاپ سے ایک نیا جانور یا انسان پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اس نے اپنے اس مفروضے کا اظہار 1910 میں آسٹریا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کیا۔ تب تک وہ محض اس مفروضے پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے اس مفروضے پر کئی تجربات کیے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب اسٹالن اپنی فوج کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کی شدید خواہش میں مبتلا تھا۔ اسے ایوانوو کے اس مفروضے نے خاصا متاثر کیا کہ انسان اور بندریا کے ملاپ سے انتہائی مضبوط، پھرتیلے اور خونخوار فوجیوں پر مشتمل فوج بنائی جا سکتی ہے۔ اس نے 1924 میں ایوانوو سے رابطہ کیا اور اسے کہا، میں ایک ایسا نیا ناقابل شکست انسان بنانا چاہتا ہوں جسے تکلیف کا احساس نہ ہو، جو مزاحمت کرنے والا ہو، اور ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ اس سے مختلف چیزیں کھاتا ہو۔ ناظرین، ایوانوو کو شاید اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے تجربات شروع کر دیے۔ اس مقصد کے لیے وہ مغربی افریقہ چلا گیا۔ اس کام کے لیے اسے سائنس کے مختلف اداروں کی طرف سے بھاری چندہ دیا گیا۔ روسی سائنس اکیڈمی نے اسے 10,000 امریکی ڈالرز کے فنڈز دیے۔ سب سے پہلے اس نے انسان کا نطفہ چمپینزی میں رکھ کر اسے حاملہ کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں اس نے بندریا پر بھی ایسے ہی تجربات کیے، مگر اس کے تمام تر تجربات ناکام ہو گئے اور ایوانوو کے لیے پاگل سائنسدان کا خطاب چھوڑ گئے۔
ان تجربات کو کرنے کے بعد ایوانوف ذہنی مریض بن گیا اور ان تجربات کے اثر کی وجہ سے ایوانوف کو فالج ہو گیا۔ اسی فالج اور ذہنی مرض کی حالت میں ایوانوف کو جلا وطن کر دیا گیا اور جلا وطنی کی حالت میں ہی ایوانوف تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، دنیا بھر کے سائنسدان کئی سالوں سے بندر اور انسان کی تخلیق پر کئی تجربات اور مشاہدات کرتے آ رہے ہیں۔ 2019 میں چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے لیبارٹریز میں انسان اور بندر کا ہائبرڈ مخلوط نسل تیار کر لی ہے۔ سائنسدانوں کا مقصد ہائبرڈ جانوروں کے ذریعے انسانی اعضاء تخلیق کرنا ہے جنہیں انسانی جانیں بچانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ہائبرڈ جانور تخلیق کرنا اہم قدم ہے اور وہ اس حوالے سے بندر کی نسل پر تجربات جاری رکھیں گے۔ بندر اور انسانی ہائبرڈ کی تخلیق کی تحقیق میں شامل ٹیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے بندر کے ایمبریو میں انسانی سٹیم سیلز داخل کر دیے تاکہ انسانی ٹیشوز بنائے جا سکیں۔ تاہم اس تجربے کو اس وقت روک دیا گیا جب یہ مخلوط ایمبریو ایک بچے میں تبدیل ہو کر جنم لینے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تحقیق میں ہسپانوی سائنسدان بھی حصہ لے رہے تھے جو اسپین میں ہائبرڈ جانوروں کی تخلیق پر عائد پابندیوں کے باعث چین میں تجربات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان اور بندر کے خلیوں کے ملاپ سے بننے والے مخلوط بچے کو دنیا میں لایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران مخلوط ایمبریو میں ان مورثوں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی تھیں جو اعضاء کی نشو و نما کو کنٹرول کرتے تھے۔ ناظرین، اس تجربے پر اخلاقی اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے کیونکہ اس عمل سے انسانی سٹیم سیلز ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود تھا جس سے انسانی نسل تباہ ہو سکتی تھی۔ ناظرین، انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں چاہے جتنی بھی ترقی کر لے مگر اللہ رب العزت کی قدرت کے مقابل آ کر ہمیشہ ناکام ہوگا۔ جیسے ایوانوف جس نے انسان اور بندر کے ملاپ کا تجربہ کیا اور تاریخ اسے آج پاگل سائنسدان کہتی ہے اور فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر اور ذہنی مریض ہو کر ایوانوف کا اختتام ہوا۔